معزز و مکرم حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے جہاں صفیں خالی ہے آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں۔ آگے صفحے میں بہت جگہ خالی ہے، آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب کی 25ویں تاریخ ہے اور اسی مہینے کی 27 رجب المرجب کو حضور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر معراج کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے واقعہ معراج میں اعمال کی ترغیب و ترہیب۔ حضرات محترم، شب اسریٰ کے دلہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کاشان نبوت میں آرام فرما تھے کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم چھت کھول کر تشریف لائے اور فرشتوں کی مقدس جماعت مسجد حرام شریف سے تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ کو کھولا گیا اور قلب اطہر و اقدس کو نکالا گیا اور انوار و حکمات سے معمور فرما کر پھر قلب اطہر کو سینہ مبارکہ پر رکھ دیا گیا اور سینہ مبارکہ آپ کا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام اعمال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی قسم کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتوں کی مقدس جماعت کے ساتھ براق پر سوار کیا گیا اور مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مسجد اقصی فرشتوں کی مقدس جماعت کے ساتھ تشریف لے آئے اور مسجد اقصی میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی۔ حضرات محترم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدسہ میں اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کی بلندی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب یعنی عبد مکرم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے اور ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل فرمائی تاکہ ہم اپنے عبد مکرم کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور وہی بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرات محترم،
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ایک معجزہ واقعہ معراج بھی ہے۔ آپ بارہا بیانات میں سنتے ہوں گے کہ تھوڑے سے وقت میں مکہ مکرمہ اور بیت المقدسات سے ہوتے ہوئے آسمانوں کی سیر فرمائی اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ فرمایا اور دیدار الہی سے مشرف ہو کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تشریف لے آئے۔ تھوڑے سے وقت میں ایک لمحے میں سفر معراج جو ہے سیر فرمائے اور سفر معراج کے اس تھوڑے سے لمحے میں عجائبات و قدرت کا مشاہدہ فرمایا، یعنی جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ فرمایا اور جہنم کے عذاب کا بھی ملاحظہ فرمایا۔ حضرات محترم، تھوڑے سے وقت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ، بیت المقدس اور ساتوں آسمان، جنت و دوزخ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار فرمایا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ بستر جیسی گرم تھی ویسی گرم ہی رہی، زنجیریں ہلتی رہی اور تھوڑے سے وقت میں اتنے تمام مشاہدات فرما کر آئے، تھوڑے سے وقت میں یہ تمام معاملات ہوتے گئے۔ تو حضرات محترم، آئیے میں آپ کو ایک مثال کے ساتھ اس واقعے معراج کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سامنے یہ گھڑی موجود ہے، اس گھڑی کی جان کیا ہے؟ اس گھڑی کی جان کیا ہے؟ بیٹری ہے۔ اس گھڑی کی جان کیا ہے؟ بیٹری ہے۔ اگر بیٹری کو نکال دیا جائے تو ابھی اگر وقت 1:20 ہو رہا ہو اور گھڑی کی بیٹری کو نکال دیا جائے، پھر اگر آپ کل اسی وقت گھڑی کی جو بیٹری گھڑی پر لگائیں گے تو 1:20 سے ہی کیا ہوگا؟ چالو ہوگی گھڑی۔ تو اسی طریقے سے محسن کائنات کون ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ اور جان کائنات کون ہے؟ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کائنات کی جان یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ کائنات کی جان ہے، یعنی اس دنیا کی جان کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب جان کائنات کو اس دنیا سے نکالا گیا اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، ساتوں آسمان، جنت و جہنم کا مشاہدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کا شرف یاب ہوئے، جب جان کائنات سے، جب دنیا سے اس جان کو نکال دیا گیا، پھر جب دوبارہ اس جان کو دنیا میں داخل کیا گیا تو پھر وہی زنجیریں ہلتی رہی اور بستر گرم کی۔ تو حضرات محترم، اس مختصر سی مثال سے آپ اس واقعے معراج کو سمجھ سکتے ہیں کہ چند لمحات میں جب جان کائنات کو نکال دیا گیا تو پھر کائنات کا ہلنا بند ہو گیا، کائنات کا جو ہے وقت کا نکلنا بند ہو گیا۔ جیسے وقت تھا اسی وقت پر یہ کائنات، یہ دنیا بند ہو گئی۔ پھر جب اس دنیا پر جان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ڈالا گیا تو پھر جو ہے دنیا جو ہے چلنے لگی اور وقت بدلتے رہے۔ تو حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ چند لمحے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج کا سیر فرمایا۔ حضرات محترم، آئیے انہی چند مشاہدات میں سے انشاءاللہ عز و جل تمام مشاہدات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے آج 2 مشاہدہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج ہے، معراج کی رات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں کہ شب معراج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ جنت کے دروازے پر پڑی۔ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ دینے والوں کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل آخر یہ کیا سبب ہے؟ صدقہ دینے کا ثواب کم ہے اور قرض دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس، سائل کے پاس مال موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ مال کے لیے سوال کرتا ہے، اگر کوئی غریب ہے یا یتیم ہے ان کے پاس مال موجود رہتا ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ مال کا سوال کرتا ہے، لیکن قرض لینے والا اسی وقت کسی کے پاس ہاتھ پھیلاتا ہے جب اس کے پاس پیسہ موجود نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس شخص کو جب ہم قرض دیتے ہیں تو صدقہ دینے سے ثواب زیادہ کس پر ہے؟ قرض دینے پر ہے۔ آئیے پھر آگے مسند الفردوس کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ جنت کے چند بلند و بالا عمارات پر پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے دریافت کیا، اے جبرائیل یہ چند بڑے بڑے محلات، یہ چند بڑے بڑے عمارات کس کے لیے ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بڑے بڑے محلات اور یہ بلند و بالا عمارات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو غصہ دلایا جائے، جن کو غصہ دلایا جائے اور پھر وہ اپنے غصے کو پی جائے، ان کے لیے جنت میں یہ بلند و بالا عمارات بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو ہے یہ بلند و بالا عمارات جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بلند و بالا عمارات ان لوگوں کے لیے ہے اگر ہمارے سامنے کوئی بہت زیادہ غلطی کرے اور غلطی کرنے کے باوجود ہم انہیں معاف کر دے تو ان کے لیے بلند و بالا جنت میں عمارات بنائی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم یہ جو ہے، اور آئیے آگے سماعت فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات ایک شخص پر نظر پڑی کہ وہ شخص جو ہے عرش کے نور پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے دریافت کیا، جبرائیل کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا حضور نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا اے جبرائیل آخر یہ کون آدمی ہے، آخر یہ کون شخص ہے جو عرش کے سائے، عرش کے نور پر سایہ فگر ہے، عرش کے نور پر بیٹھے ہوئے گئے؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے، یہ وہ آدمی ہے جب یہ دنیا میں تھے تو اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ سبحان اللہ، اس کی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تر رہتی تھی، اور ان کا دل مسجدوں سے لگا رہتا تھا، مسجدوں سے لگا رہتا تھا، اور انہوں نے کبھی اپنے ماں اور باپ کو گالی نہیں دیا اور اپنے ماں اور باپ کی کبھی کوئی بے عزتی نہیں کی اور اپنی ماں اور باپ کو کبھی نہیں ستایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نور کے سائے میں جلوہ فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، تو یہ مقام اور مرتبہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل مسجدوں سے لگا رہتا ہے، جنہوں نے اپنی ماں اور باپ کو کبھی ستایا نہیں، اپنے ماں اور باپ کو گالی نہیں دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ذکر الہی سے ہمیشہ ان کا دل مشغول رہتا تھا، تو ان کے لیے مقام و مرتبہ حاصل ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے میں اگلے جمعہ جو ہے اور مشاہدات بیان کروں گا، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے باتھ روم کا کام جو ہے شروع ہو چکا ہے، جس میں 1,60,000 روپیہ خرچ آ رہا۔ کتنے؟ 1,60,000 روپیہ خرچ آ رہا ہے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویسے تو
سایہ فگن ہے، لیکن اتنی گرمی، سخت گرمی ہے یہاں پر، جس کی وجہ سے انہیں بڑی پریشانیاں آ رہی ہے۔ تو حضرات محترم تقریباً جو ہے 3 لاکھ روپیہ خرچہ ہے، جس میں سے 1 لاکھ روپیہ کا بجٹ ہمارے پاس موجود ہے، اور 2 لاکھ روپیے کا بجٹ میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں کہ یہ 2 لاکھ روپیے کا بجٹ بھی آپ ہی کے تعاون کے ذریعے پوری ہونی ہے، اس لیے کہ اس مسجد میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب کیا آپ کے تعاون کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، آپ لوگ مدد کرتے ہیں تبھی جو ہے ہم سب ہمارے ذمہ دار یہ کام جو ہے کرتے ہیں، اور سب کام آپ کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب کام جو ہے پیشاب کرنے کے لیے، پخانہ کرنے کے لیے پریشانیاں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ابھی جو الحمدللہ 3 جو ہے پاخانہ روم بن رہے ہیں، 2 استنجا خانہ ہے، اور یہ جو مسجد کا سایہ فگن اگر اس کے اوپر پھر اسی طریقے سے لگ جائے گا تو جو ادھر نماز پڑھیں گے ان کو دھوپ نہیں لگے گی، ان کو کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی۔ تو حضرات محترم اسی سلسلے میں میں آپ کے سامنے میں اعلان کر رہا ہوں کہ حضرات محترم آپ حضرات اس ضروریات کو ضرور پوری کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، غزوہ تبوک کے موقع میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی طریقے سے اعلان فرمایا تھا، جس طریقے سے میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں، اس لیے کہ غزوہ تبوک کے موقع میں ساز و سامان کے بہت زیادہ ضرورت تھی، بہت سارے آسائش کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ میرے صحابیوں جن کے پاس جتنا کچھ موجود ہے آؤ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو آؤ آج ہم اور آپ اسی سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل کر کے ہم اور آپ آج مسجد غریب نواز میں دکھا دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع میں، اے صحابیوں تمہارے پاس جو بھی مال موجود ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ یہ عرفان رضا قاضی آپ ہر گھر والوں کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہے، ایک ہر گھر والوں آپ سے جتنا بھی ہو سکے اس مسجد کے تعمیری سلسلے میں ضرور حصہ لو۔ ہم جو اعلان کر رہے ہیں یہ سنت نبوی ہے، اور آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ سنت صحابہ ہوگا۔ حضرات محترم آئیے سیدنا صدیق اکبر کا تو یہ کردار تھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے چاچا یہ ہمارا بھائی صاحب 2 سے 2.5 ہزار روپیہ دیے ہیں، آئیے اسی طریقے سے آپ بھی حصہ لیتے جائیے۔ سیدنا صدیق اکبر نے تو یہ کردار دکھایا تھا کہ ان کے گھر میں جتنا مال موجود تھا سب کے سب مال جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے رئیس شاہجہاں 500 سے نوازا سبحان اللہ، ہمارے بھائی صاحب 500 دیے سبحان اللہ، یہ ہمارے بھائی صاحب یہ 100 روپیہ دیے۔ حضرات محترم آتے جائیے، سیدنا صدیق اکبر جو ہے اپنے گھر کے جتنے مال سے سب کے سب اللہ کے راہ میں سبحان اللہ، ہمارے یہ بھائی صاحب 120 روپے سے نوازے ہیں، یہ ہمارے چاچا جو ہے 1000 روپے سے نوازے ہیں۔ آئیے حضرات محترم سیدنا صدیق اکبر جو ہے گھر کے تمام مال کو لے کر اللہ سبحان اللہ، ہمارے بھائی صاحب 200 روپیہ دیے، یہ ہمارے چاچا آ رہے اسی طریقے سے 500 روپیہ ہمارے چاچا دیے۔ آئیے بجٹ زیادہ ہے، آئیے اس پورے مجمع میں 10 یا 5 آدمی ایسے کھڑے ہو جائیے جو اس جتنی ضروریات ہے وہ پورے ہو جائے۔ 10,000 کے اگر 5 لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا بہت سارا جو ہے بجٹ پورا ہو جائے گا۔ حضرات آئیے پورے مجمع میں 5-6 آدمی 10,000 والے کھڑے ہو جائیے اور اعلان کر دیجئے کہ میرے طرف سے 10,000 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے چاچا جو ہے 2,000 روپیہ سے نوازے ہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے 500 سے نوازے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب 500 سے نوازے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب 300 روپیہ سے نوازے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب جو ہے 500 سے نوازے ہیں۔ آئیے آپ لوگ آتے جائیے، اگر نہیں لائے ہیں تو آپ جو ہے اعلان کروا دیجئے میرے طرف سے 10,000، میرے طرف سے 5,000 سبحان اللہ، ہمارے بھائی صاحب 1,000 روپیہ دے رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی صاحب 100 روپیہ دیے ہیں۔ حضرات محترم آتے جائیے اسی طریقے سے اور جنت کے رجسٹر پر اپنا نام لکھواتے جائیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے کے
کتنے سارے فوائد میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اگر اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو آپ سبحان اللہ، یہ ہمارے چاچا 200 روپیہ دیے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو آپ جو ہے بری موت، سبحان اللہ یہ بھائی ہمارے 200 روپیہ دیے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو آپ بری موت سے بچ جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر جو ہے، جو کہ نبی نے اعلان کیا کہ جنگ غزوہ تبوک کے موقع میں بہت سارے سامان کی ضرورت ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں جتنے مال تھے سب کے سب لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ آج جو ہے میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، سبحان اللہ ہمارے چاچا 100 روپیہ دیے، صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن فاروق اعظم جو ہے اپنے گھر کے جتنے مال تھے ان کو 2 حصے میں تقسیم کیے، آدھا حصہ حضور کی بارگاہ میں لائے اور آدھا حصہ گھر پر رکھ دیے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر جو ہے جب آقا کی بارگاہ میں اپنے مالوں کو پیش کرتے ہیں تو اپنے گھر میں جتنے مال ہوتے ہیں سب کے سب آقا کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ بھی جو ہے صحابہ کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ حضرات ضرور بھی ضرور ہمارے اس بجٹ کو پورا کر دیجئے۔ حضرات محترم، اس مسجد میں تعاون کرنا، مسجد اور مدرسے کے خرچے میں تعاون کرنا، یہ ثواب کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس مسجد میں جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، سبحان اللہ ہمارے بھائی صاحب 100 روپیہ دیے، جب تک اس مسجد میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، جب تک لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتی جائے گی۔ تو حضرات محترم، سبحان اللہ ہمارے چاچا 200 روپیہ سے نوازا۔ حضرات محترم، آئیے اسی طریقے سے آپ لوگ حصہ لے کر جائیے، اور اگر لے کر نہیں آئے ہیں تو آپ حضرات جمعہ کے بعد ہم سے ملیے یا ہمارے ذمہ داران سے ملیے، یا جو ہے آپ اسی طریقے سے ہر جمعہ کو جو ہے اگر آپ تعاون کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارا جو خرچہ ہے، یہ جو ہمارا کام ہے، یہ مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، آپ لوگ کوشش کریں اور اس پر زیادہ سے زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں مسجد اور مدرسے میں جو روپیہ خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ ہمارے بھائی صاحب 200 روپیہ دیے، مسجد اور مدرسے میں اور اللہ کے راہ میں جو لوگ روپیہ خرچ کرتے ہیں، جو تعاون کرتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہوا کرتے ہیں؟ بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، لوگ ابھی بھی آ رہے ہیں، آپ لوگ آتے جائیے، بڑے خوش نصیب ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی آپ لوگوں کو بارہا مل رہا ہے، تو آپ لوگ اس خوش نصیبی کا موقع سبحان اللہ 500 سے نوازا۔ آپ لوگ اس ہمارے بابا ان کے ابو کا نام ہے، ان کے بیٹے نے 500 سے دیا ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، آپ حضرات جو ہے بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس کھار گھر کے علاقے میں بارہا آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی جو ہے نصیب حاصل ہو رہی ہے۔ تو آپ حضرات جہاں تک ہو سکے اس مسجد کی تعاون میں حصہ لیں اور ثواب دارین سے مالا مال ہو۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں حضرات محترم، کل جو ہے شب معراج کا پروگرام رکھا گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کل جو ہے کیا 26 معراج ہے دن، اور رات جو ہے 27ویں کی معراج ہے۔ اور حضرات محترم، شب معراج میں روزہ بھی رکھنا چاہیے، روزے رکھنے کے بڑے فضائل بڑی برکتیں ہیں۔ تو آپ لوگ اگر 2 روزہ رکھیں تو ایک جو ہے کل رکھیں اور ایک پرسوں رکھیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ یہ ضرور اعلان ضرور سماعت فرمائے۔ کل انشاءاللہ عز و جل اسی ہمارے مدرسہ غریب نواز میں شب معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک عظیم الشان جو ہے محفل معراج سجایا گیا ہے، جس میں مقرر خصوصی اولاد رسول حضور سیدی اکرام الحق قادری مصباحی مد ظلہ العالی والنورانی صدر المدرسین دارالعلوم محبوب سبحانی کنڈلا ویسٹ سے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہ حضور سید صاحب قبلہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے خاص خلیفہ میں سے ہے۔ تو حضرات محترم، اولاد رسول کی زیارت کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو
تو آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور سید صاحب قبلہ جو ہے ہمارے استاد محترم بھی ہے، اور الحمدللہ ہندوستان کا جو یونیورسٹی یعنی الجامعۃ الاشرفیہ ہے وہاں کے 1 نمبر فارغین میں سے ہے، 1 نمبر سے حضرت کی فراغت ہوئی ہے حضور سید اکرام الحق قادری مصباحی۔ اور ممبئی کے جو معتمد علماء دین ہے، یعنی 10 ایسے عالم دین ہیں جن پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، ان میں سے حضرت کا نام 5ویں نمبر پر آتا ہے، یعنی حضرت کی ذات 5ویں نمبر سے اس سعادت نصیبی سے جو ہے متبرک ہے۔ تو حضرات محترم آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، کل انشاءاللہ عز و جل بعد نماز عشاء اس پروگرام کی ابتدا کی جائے گی، اور الحمدللہ لنگر عام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اور ضرور اعلان یہ بھی سماعت فرمائیں کہ لنگر عام میں جن کو حصہ لینا ہو وہ آپ حضرات ہمارے وسیم بھائی، ہمارے آفتاب بھائی، ہمارے سید صاحب، ان سے جو ہے آپ لوگ حصہ دے دیں، یا بعد میں اگر ہو سکے تو ہم سے آ کر لنگر عام میں جن کو حصہ لینے ہو وہ ہم سے آ کر مل لیں، تاکہ آپ بھی جو ہے لنگر شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی بھی شرکت کی جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ابھی جتنے لوگ اس مسجد کے تعمیری سلسلے میں حصہ لیا تمام لوگوں کے گھروں میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما، خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اور ان کے روزی میں برکت عطا فرما، رزق میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما۔ اگر ان کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو جنت الفردوس میں عالی شان مقام عطا فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کے علم و عمر میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور جو لوگ اللہ کے نام میں اس مسجد کے تعمیری سلسلے میں حصہ لینے کی جو ہے دل میں آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے حصے میں بھی عطا فرما۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیں، اور ابھی کھڑے ہو کر اپنی صفوں کو درست بنا لیں۔ اگر کسی کے پاس موبائل ہو تو موبائل سوئچ آف کر لیں، اور یہ بھی اعلان کر رہا ہوں جن کے آستین مڑے ہوئے ہیں یا پیر جو نیچے سے موڑ کر رکھتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو صحیح کر لیں۔